الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج 10 شعبان ہے. تو چند دنوں بعد 15 شعبان آ رہا ہے. سب سے پہلے پوری شعبان کے متعلق
متعلق جو حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اور اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ازواج مطہرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، وہ شعبان اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھے۔ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھ رہے ہوں سوائے شعبان اور رمضان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے ساتھ شعبان پورے مہینے کا روزہ رکھتے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے اس کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اکثر صیامن، جس میں حضور نے زیادہ روزے رکھے، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس سے بھی شعبان کی فضیلت واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے۔ 13، 14، 15 چاند کی جو 13 تاریخ ہے، 14 اور 15ویں تاریخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تاریخوں میں روزے رکھے اور ترغیب بھی دی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی ہر نیکی کو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہر نیکی کو اللہ جل شانہ ذات عالی 10 گنا زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ ہر مہینے میں توجہ کریں، اگر آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھیں گے تو 3 ضرب 10 30 ہو جائیں گے۔ کان کصیام الدہر، حضور نے فرمایا ایسے ہوگا جیسے پوری زندگی آپ روزے رکھ رہے ہیں۔ ترمذی شریف میرے ہاتھ میں، یہ جلد اول اور صفحہ 275 میں نے 2-3 حدیثیں ابھی پڑھی ہے، اور یہ والی حدیث جو میں نے ابھی، یہ بھی اسی یعنی صفحہ 276 پر موجود ہے۔ میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کے یہ بھی جو ہے فضیلت بھی بیان فرمائی اور ترغیب بھی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ خود اہتمام بھی فرماتے تھے ہر مہینے میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کے دن حضور نے حکم دیا روزہ رکھو، حکم دیا روزہ رکھو۔ تو رمضان مبارک کی فرضیت جب نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ روزہ بطور فرضیت کا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا تھا تو فرضیت کے طور پر یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ لیکن جب رمضان مبارک اللہ نے نازل فرمایا پھر اس روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور پھر ثواب کے طور پہ صحابہ کرام رکھتے تھے۔ تو یہ نفلی روزے ہیں جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کرام کو ترغیب بھی دیتے تھے ہر مہینے میں 13، 14، 15۔ اسی
اسی طرح یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی روزے رکھے، ہفتہ اتوار سوموار، اور پھر اگلے مہینے میں منگل بدھ جمعرات، بدھ جمعرات اور جمعے کے علاوہ، منگل بدھ جمعرات جمعے کے علاوہ، کیونکہ جمعے کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، جمعے میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس دن روزے کی کراہیت فرمائی ہے، اس دن روزہ نہ رکھا جائے، اس دن روزہ نہ رکھا جائے۔ اب اس کے علاوہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے، اس کے متعلق بھی امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، باب اس بیان میں کہ 15 شعبان کی رات میں، فی لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات، یعنی جو شعبان کی 14 یعنی تاریخ گزرے اور اس کے بعد والی جو رات ہے وہ 15ویں رات، جن کو جو ہے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اب سورۃ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، حضرت اکرامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ اس سے شعبان مراد ہے، 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اگرچہ علامہ ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ حضرات نے ان کے اس قول کی تردید بھی کی ہے اور کمزور سمجھا ہے، غرض محدثین نے بالجملہ 15ویں رات کی فضیلت بیان کی ہے، اور اس کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فرمایا کہ 15ویں رات کا قیام کرو، رات کا قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ علی کرم اللہ وجہ سے بھی نقل ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل ہے، ابن ماجہ۔ اب چونکہ نقل کرنے والے صحابہ کرام تقریباً فرماتے ہیں 10 صحابہ کرام نے اس کی فضیلت نقل کی ہے، 8 حدیثیں اس میں نقل ہے، 4 حدیثوں پر تکلم ہے، متکلم بھی ہے، ان حدیثوں کے پر کلام ہے کہ یہ مضبوط نہیں ہے، لیکن 3 حدیثیں صحیح ہے۔ غرض 15ویں شعبان کی جو رات ہے لیلۃ البراءت، اس کی فضیلت آئی ہے۔ اب یہاں پہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ، فرمایا ایک رات میں نے اللہ کے رسول کو غائب پایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں تھے، آرام فرما رہے تھے، لیکن اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے فقط رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، لیلہ 15ویں شعبان کی رات کو، فخرجت فاذا ہوا بالبقیع، میں جب نکلی میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حضور کہاں گئے ہیں، تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع چلے گئے ہیں۔ فقال كنت تخافين ان يحيف الله عليك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا آپ اس بات پر ڈرتی تھی کہ اللہ اس کا رسول آپ پر ظلم کریں گے، یعنی آپ کی باری چھوڑ کے میں کہیں دوسری بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قلت یا رسول اللہ ظننت انک اتیت بعض نسائک، میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا بھی یہ گمان ہوا کہ
کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں. فقال ان اللہ تبارک و تعالی ينزل الليلة النصف من شعبان الى سماء الدنیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شان ذات عالی نزول فرماتے ہیں اس رات نصف شعبان 15 شعبان کی رات اللہ نزول فرماتے ہیں. فیغفر لأکثر من عدد شہر غنم کلب. اللہ جل شان ذات عالی بنو کلب ایک قبیلہ تھا جو جس میں زیادہ بھیڑ بکری جو پالنے والے قبیلہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا بنو کلب قبیلے کے بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ جل شان ذات عالی اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں. فیغفر اللہ معاف فرماتے ہیں. پہلے آسمان دنیا کے آسمان پر اللہ نزول فرماتے ہیں. جب 15 شعبان کی رات کا شروع ہوتا ہے ابتدا ہوتا ہے مغرب ہی سے اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں. اور پھر فرمایا فیغفر لأکثر پھر اللہ معاف فرماتے ہیں بخشش فرماتے ہیں لأکثر من عدد شیر غنم الکلب. تو بنو کلب قبیلے کے بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ جل شان ذات عالی اس رات اپنے بندوں کو معاف فرماتے بخشش فرماتے. یہ فضیلت والی رات. امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس حدیث کو ہم بالکل ختم نہیں کر سکتے. امام ترمذی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ ان کے بارے فرماتے ہیں کہ یہ میرے ایسے شاگرد ہیں کہ اگرچہ ہے تو میرا شاگرد لیکن میں نے ان سے زیادہ فائدہ حاصل کیا. امام ترمذی ایسے شاگرد ہیں. عرض یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت بھی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اس رات قیام کرو اور آنے والا جو دن ہے 15 شعبان کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھو تاکہ یہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں. اب یہاں تک تو بات ہے لیکن یہ نفلی روزہ ہے نہ فرض ہے نہ سنت مؤکد ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ نفلی روزہ ہے. اب اس میں چراغاں کرنا اس میں مسجدوں میں جمع ہونا اس میں نوافل کا اختصاص کرنا بجماعت نمازیں پڑھنا. جو لوگ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جتنی بھی نمازیں قضا کی ہیں ساری معاف ہو گئی یہ بناوٹی دین ہے. اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں. یاد رکھنا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی واضح مثال مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے کہتے ہیں میں 4تھی رکعت پڑھتا ہوں میرا ایک رکوع بھی ایک قیام بھی زیادہ ہو جائے گا تلاوت بھی میری بڑھ جائے گی اور ایک رکوع بھی زیادہ ہو جائے گا اور 2 سجدے بھی بڑھ جائیں گے میرا ثواب بڑھ جائے گا. تو آپ کیا سوچتے ہیں اس کے متعلق؟ امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھی اور پڑھائی ہے مغرب کے فرض نماز. تو جو یہ آدمی 4ویں رکعت بھی ساتھ ملائے گا اس نیت سے کہ میرا ثواب بڑھ جائے گا 2 سجدے بڑھ جائیں گے ہر سجدے میں بندے کا اللہ درجہ بلند کر دے. میری بات توجہ سے سنیں گھڑی کو نہ دے گھڑی بھی میرے سامنے ہے اہم بات کر رہا ہوں. 2 سجدے بڑھ جائیں گے اور رکوع بڑھ جائے گا قیام بڑھ جائے گا تلاوت بڑھ جائے گی اور میرا ثواب بڑھ جائے گا اور 1 رکعت بڑھ جائے گی. نماز میں زیادہ میں اللہ سے کلام ملاقات بڑھ جائے گی. نماز اللہ کے ساتھ کلام ہے میرا اللہ سے کلام بڑھ جائے گا میرا قیام بڑھ جائے گا میری نیکیاں بڑھ جائے گی تلاوت بڑھ جائے گا ذکر بڑھ جائے گا. تو کیا خیال ہے اس کی نماز قبول ہوگی؟ ہرگز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے خلاف کر دیا. اسی طرح جن چیزوں کا اللہ اور کے رسول نے بتایا ہے اگر حضور کے زمانے میں 15 شعبان کو اعلان ہوتا ہو اگر کوئی ثابت کرے کہ ایک صحابی نے سب باقیوں کو نماز پڑھائی
باقی کو نماز پڑھائی، اگر کوئی ثابت کرے، اگر وہ اس کا شریعت میں ثبوت ہو تو یہ کر سکتے ہیں. اگر اس طرح ثبوت نہ ہو، نوافل میں آپ لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. اور لوگ جمع ہوتے ہیں فرائض پر. جو تراویح کی نماز ہے ان میں صحابہ کرام کے زمانے میں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی کرم اللہ وجہہ، خلفاء راشدین کی سنت کی تابعداری کرو. جب ان کے دور میں تراویح کا جماعت کی جماعت موجود ہے، اس میں ختم قرآن کا موجود ہے، 20 رکعت کا ثبوت ہے، تو اس میں اعتراض کرنے والا خود غلط ہے. وہ ثابت ہے اور موجود ہے، شریعت کا حصہ ہے، لیکن جو اس کے علاوہ ہے وہ ما انا علیہ واصحابی کے خلاف ہے اور بناوٹی دین ہے. اللہ کے ہاں ایسا دین کوئی قبول نہیں. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس لیے یاد رکھنا، جو اس نیت سے مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں کہ ہم با جماعت تسبیح سورۃ تسبیح پڑھیں گے، با جماعت جو ہے 4 رکعتیں پڑھ لیں گے اور نماز اس میں یہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ وہ نیکی ہم کر رہے ہیں جو صحابہ کرام نے بھی نہیں کی اور امام الانبیاء نے بھی نہیں کی. تو یہ نیکی کر کے ہم صحابہ کرام سے بڑھ جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. جو نیکی اللہ اس کے رسول کے مطابق ہے وہ نیکی قبول ہے، جو اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں. یاد رکھنا. اب اس میں 2 قسم کے لوگ تقسیم ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ایک بہت بڑے جو ہے تقابل یا دیان میں تورات انجیل کا حوالہ دیتا ہے، بہت سارے لوگ کو مسلمان کرتا ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے. میں نام میرے خیال میں لینا نہیں چاہتا، اب خود سمجھیں. ان سے کسی نے سوال کیا، میڈیا پہ اکثر آتا ہے کہ آپ 15 شعبان کی رات کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں ایک رات کا ذکر ہے. کیا کہا؟ قرآن پاک میں. اچھا، آپ سورۃ فجر وہ کھولے 30ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اللہ نے کتنے راتوں کا ذکر کیا ہے؟ وہ کہہ رہے قرآن پاک میں ایک رات کا ذکر. ٹھیک ہے، میں نام لوں گا تو کہتے ہیں یار آپ اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہو. جب وہ فقہی مسائل میں آتا ہے تو بڑی فحش غلطی کر جاتا ہے. فحش غلطی مطلب انتہائی کمزور غلطی کر جاتا ہے اور وہ دور چلا جاتا ہے. میری بات غور سے سمجھیں. جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں اور جو 10 ایام ہیں، ترمذی میں بھی حدیث ہے. اب ٹائم کا میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. 1 سال کا جو ہے اس سے گناہ معاف ہوتا ہے. 1 سال کے گناہ ذی الحجہ کے 10 یکم ذی الحجہ سے لے کر 10ویں تاریخ. اب جو 9 روزے تو آپ رکھ لیں گے، لیکن جو 10واں روزہ ہے وہ تو عید الاضحیٰ ہے، اس میں روزہ نہیں ہے، اس میں استحباب ہے، مستحب ہے کہ آپ امساک کریں. لیکن یہ بھی فرض واجب اور سنت مؤکد نہیں ہے، مستحب ہے. لیکن یہ جو 10 راتیں ہیں یکم ذی الحجہ سے لے کر عید کی رات تک، 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کی میں بتا رہا ہوں، یہ 10 راتیں اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ فضیلت پر اللہ نے قسم کھایا. اور لیال عشر میں یہ بھی بات حضرات نے تفسیر کی ہے، اس سے رمضان مبارک کا آخری عشرہ مراد ہے. 10 راتیں یہ بھی فضیلت والا ہے. حدیث میں ان 10 راتوں کی فضیلت ہے. اسی طرح بعض حضرات نے 10 محرم کی جو شروع کیے راتیں ہیں وہ بھی مراد لی ہیں کہ یہ بھی اس سے مراد ہے. تو یہ بات کرنا کہ قرآن میں صرف 1 رات ذکر ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اور بدری شعبان کی جو لیلت شب برات کی تردید کر رہا ہے وہ بالکل اس کی بات مردود اور غلط ہے. یہ روزہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحب ہے. روزہ کے دن کا روزہ کے
کا لفظ سمجھ کے سن کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے حدیث موضوع ہے، غلط ہے، مردود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب سند کمزور، سند کسے کہتے ہیں کہ میں نے فلانا سے زید سے سنا، زید نے عمر سے سنا، عمر نے بکر سے سنا، بکر نے واجد سے سنا، واجد نے خالد سے سنا، چلتے چلتے کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ چلتا ہے، اس کو سند کہتے ہیں۔ اگر سند جو ہے نقل کرنے والے کہیں کمزور ہوں لیکن اسی طرح سند حدیثیں زیادہ آ جائیں تو وہ حدیث مقبول ہو جاتی ہے اور فضیلت میں وہ حدیث قبول ہوتی ہے، ان کو کمزور نہیں کہا جاتا۔ اب یہ علماء کا جو بیان ہے، لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے، اس کو آپ رد کرو گے تو خود رد ہو جاؤ گے۔ جو ثابت کو رد کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں کو کہا، شیطان کو بھی کہا کہ اس امر، اللہ نے فرمایا کہ جب میں تمہیں حکم کروں پھر سب نے سجدہ کرنا ہے۔ جب سب کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے کیا کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک جو ہے میں افضل ہوں اور شیطان افضل نہیں ہے۔ تو شیطان کی فضیلت، آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت تھی، شیطان اس کو رد کر رہا تھا تو کیا ہو گیا؟ ثابت کو رد کر رہا تھا تو خود کیا بن گیا؟ مردود ہو گیا۔ خود کیا ہو گیا؟ تو جو ثابت کو رد کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ مردود ہو جاؤ گے۔ غرض یہ ہے کہ فضیلت کے درجے میں نہ روزہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، اور شعبان کا جو مہینہ ہے رمضان مبارک کے لیے تیاری کا مہینہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضور نے یہ بھی فضیلت بیان فرمائی کہ شعبان کی رات غروب آفتاب سے اللہ جل شانہ علی دنیاوی آسمان نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو نظر رحمت فرماتے ہیں، اور بنو کلب قبیلے کے بھیڑ بکریوں کے بانوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو فضیلت نصیب فرمائے۔ سوائے چند آدمی یہ اس رات میں بھی معاف نہیں ہوگا۔ قاتل معاف نہیں ہوگا، قاتل ناحق قاتل، ایک جہاد میں مجاہد ہے، وہ کافر کو قتل کر رہا ہے، وہ نہیں، وہ تو مجاہد ہے۔ جو ناحق قاتل ہے، بے گناہ مسلمان کو قتل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا ایسا ہے کأنما قتل الناس جميعا، یہ ایسے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو اللہ اس رات میں اس قاتل کو معاف نہیں کریں گے۔ تو قاتل کیسے معاف ہوگا؟ وہ مقتول جس کو قتل کیا ہے اس کے ورثاء کو سے معافی مانگے اور صلح کرے، اور جو ہے یا اپنے آپ کو پیش کرے قصاص کے لیے، اپنا گردن پیش کرے کہ مجھے قصاص کر دو، میں نے ظلم کیا ہے۔ اگر وہ مقتول کے جس کو قتل کیا ہے، مظلوم مقتول کے وارث ان کو معاف کر دے اور پھر یہ دیت ادا کرے، صلح کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائیں گے، ورنہ قاتل کے لیے بھی معافی نہیں۔ اس کے علاوہ متکبر، تکبر کرنے والا، اللہ اس کو بھی معاف نہیں کرے۔ تکبر کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں، حدیث پاک میں آتا ہے، جس کے دل میں ایک ذرا بھی تکبر ہے وہ جہنم، وہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور جنت کی بو بھی اس کو نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اپنے دل میں آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کو کیا کرتے ہیں؟ کمزور سمجھتے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے الکبریا اور ردائی، اللہ فرماتے ہیں بڑائی، تکبر منا بلندی، بزرگی، بڑائی، اللہ فرماتے ہیں کبریا بڑائی، ردائی یہ میری چادر ہے۔ یہ بڑائی کیا ہے؟ یہ میری چادر ہے، جو میری چادر مجھ سے کھینچنا چاہے پھر میں اس کو کیا کروں گا؟ ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے مقابلے میں آئے گا، اس کو سزا دے گا۔ اور نمبر 3، مدمن خمری، جو شراب کا عادی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے۔ شراب کا عادی، شراب کا عادی جو شراب نہیں چھوڑتا اور دل میں
دل میں یہ ارادہ چھوڑنے کا نہیں کیا ہے، ارادہ کیا کہ شراب تو پیوں گا، چلو عبادت کر کے توبہ کر کے گناہ کی معافی کروا لو گا، اس کے بعد شراب شروع کروں گا، اس سے ایسے عادی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ مدمن خمر شراب کا عادی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد عاقل والدین، عاقل والے اپنے والدین کا نافرمان،